الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا وقال اللہ تبارک وتعالی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وفی مقام آخر والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا دین لمن لا عہد له وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین مکرم، اسلام کی تعلیمات مکمل تعلیمات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس بھی شعبہ زندگی سے اگر ہمیں رہنمائی درکار ہے تو جس بھی شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی درکار ہوگی، اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ان سب سے ہمیں رہنمائی میسر آئے گی، اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرتی ہیں، ہر شعبے سے متعلق آگاہ کرتی ہیں۔ جہاں ہمیں ظاہری احکام سے آگاہ کرتی ہیں، وہیں ہمیں باطنی طور پر، قلبی طور پر مطلوب ہدایات سے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا جامع ہونا، مکمل ہونا، یہی اس کی حقانیت کی بنیادی دلیل بھی ہے۔ اس کی صداقت کی دلیل بھی اس میں موجود ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل تعلیمات ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر اس کی تعلیمات کو مکمل طور تک جو ہے وہ بنی نوع انسانی تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر واشگاف الفاظ میں لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرما دیا۔ وہی کے الفاظ ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جہاں دین اسلام کی پسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، وہاں یہ بات بھی کھل کر بیان کی جا رہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے۔ اسی ضمن میں جہاں دین کی تعلیمات ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں، وہاں ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات کا ہے۔ دین اسلام کی وہ تعلیمات جو انسانی اخلاقیات سے جن کا تعلق ہے، انسانی معاشرت کے اندر رہتے ہوئے اخلاقی پہلوؤں کو، جن کی ضرورت ہر معاشرے کو ہوتی ہے، ان اخلاقی پہلوؤں پر بھی جو ہے وہ بڑی جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے۔ انہی اخلاقی تعلیمات میں ایک پہلو جو ہے وہ ایفائے عہد کا پہلو ہے، جس پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی تقاضے کی بنیاد پر جب کسی بات کو پورا کرنے کے لیے انسان
اپنی طرف سے یقین دہانی کروا دیتا ہے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ انسان یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ لازم اپنے اوپر اس کام کو اختیار کر لیتا ہے اور لازم اس کو کرے گا، تو جب وعدہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہو بھی جاتا ہے۔ اس کا پورا کرنا معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی، دینی، ہر اعتبار سے اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا؟ پورا کرو، امر کے ساتھ جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، فعل امر کے ساتھ، اوفوا بالعہد۔ وعدے اگر کر لیتے ہو تو اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے، وعدوں کو پورا کرو۔ اب بعض اوقات انسان وعدہ کر لیتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا فعل ہے، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے، میرا فعل ہے، اب میں اس پر عمل پیرا ہوں یا نہ ہوں، ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، یہ اب میری ہی ثواب دید پر ہے اور مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ کہا تھا اب کر کیوں نہیں رہے، تم نے یہ کہا تھا اب اس پر پورا کیوں نہیں اتر رہے، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا۔ بعض اوقات قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، پختہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو ہے وہ سورہ اسراء کے اندر فرما دی، سمجھے کوئی کہ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بے شک وعدے کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، مسئولیت یعنی جواب دہی، پوچھا اسی چیز کے بارے میں جاتا ہے جس کے متعلق پوچھنا لازم آتا ہو۔ ہر بات کے متعلق تو پوچھا نہیں جاتا، پوچھا اسی بات کے متعلق جاتا ہے جس بات کے متعلق جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہو کہ یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ کہا گیا، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو غور کیجئے کہ وہ افراد جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کہہ لیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس پر جو ہے وہ جواب دہی کرنی ہوگی، تو وہ قرآن مجید میں جہاں وعدہ کو وفا کرنے کا، وعدے کو پورا کرنے کا حکم موجود ہے، وہاں جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی آگاہ کر دیا ہے، مسئولیت کا کوئی پہلو اس میں موجود نہیں ہے، جواب دہی کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی، جواب دہی تو کرنی ہوگی، اور یقیناً جو ہے وہ عند اللہ جواب دہی آخرت میں ہی ہوگی۔ دنیا میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ جن میں جواب دہی کا ایک اشارہ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر جو ہے وہ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر۔ میں تھوڑا سا اس کی آپ کے سامنے جو ہے وہ وضاحت کرتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی معاملات اور دنیاوی مثالوں سے ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی معاملات ہی ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، اخروی معاملات تو فوری طور پر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اخروی معاملات کے متعلق تو ہم کم سوچتے ہیں، مگر جو فوری کا نفع نقصان ہے اس پر ہماری پوری نظر ہوتی ہے، فوری کا نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ غور کر لیں کہ کیا کوئی کاروبار بغیر ایفائے عہد کے چل سکتا ہے؟ غور کر لیں، کیا کوئی بھی کسی کی دکان ہے یا کوئی چیز بناتا ہے یا خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو وہ معاملہ ایک طرح کا وعدہ ہی ہوتا ہے، وہ معاملہ وعدے سے کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو خریدنے کے لیے کسی کو مال دیتے ہیں اور بدلے میں وہ آپ کو وہ شے دیتا ہے، تو جس مال کو خریدنے کا مطالبہ آپ کا ہوتا ہے، اگر وہ مال ویسا آپ کو نہیں ملا تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک طرح کا عہد ہوتا ہے، اس کے پیچھے وعدہ ہوتا ہے کہ یہ قیمت ہے، اس کے بدلے میں یہ چیز دی جائے گی۔ اگر وہ چیز بعین ہی نہیں دی گئی، اس کے اندر وہ خصوصیات، وہ صفات موجود نہیں ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے
وہ مال کو خریدتے وقت جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ معاہدہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ معاہدہ پھر بعد میں اگر پتہ چلتا ہے تو درست نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر جو ہے وہ جو چیز خریدنے کے لیے کہا گیا تھا، اگر وہی چیز فروخت کرتے وقت دیتے وقت جو ہے وہ مہیا نہیں کی گئی ہے تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک صورت ہے اس کی۔ اور بعض اوقات تو کاروبار ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ پہلے رقم ادا کر دی جاتی ہے اور وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے وقت میں یہ شے مہیا کر دی جائے گی۔ جب اس وقت پر وہ شے مہیا کی جائے گی تو وہ شے نہیں ہوگی جس کے خواص پہلے طے کیے گئے ہیں، تو یہ وفا کرنا نہ ہوا بلکہ وعدہ خلافی ہوئی کہ اب وہ معاہدہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ معاہدہ درست نہیں۔ یہ ظاہری دنیاوی۔ اب ذرا غور کر لیں کہ ساکھ کس دکاندار کی بنتی ہے، برانڈ نیم جو ہے وہ کس کا معروف ہوتا ہے، پہچان کس کی بنتی ہے۔ غور کر لیں نا، جتنی بھی تجارت ہے، جتنا بھی کاروبار ہے، کاروبار کے اندر ساکھ کس کی بنتی ہے؟ کون جو ہے کاروبار کو اس انداز سے کر رہا ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ کاروبار جس بھی شے کا ہو، جس بھی سطح کا ہو، علاقائی سطح کا، محلے کی سطح کا ہو، شہر میں بڑے جو ہے وہ کاروبار کی کوئی نوعیت ہو، یا ملکی سطح کا کاروبار ہو، یا بین الاقوامی کاروبار، کوئی بھی فرد جب کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار میں معاہدے کی کوئی بھی نوعیت ہو، معاہدہ کہتے بھی عہد سے ہی ہے نا، معاہدے کی کوئی بھی نوعیت ہو، وہ کس فرض سے کرنا چاہے گا؟ وہ اسی فرض سے کرنا چاہے گا نا جو اپنی زبان کا پکا ہے، جو درست جو ہے وہ ناپ تول کرنے میں سب کے سامنے جو ہے وہ واضح طریقہ کار اختیار کرتا ہے، وعدے کا پکا ہے، وہی فرد جو ہے وہ کاروبار میں ساکھ پیدا کرتا ہے نا۔ آپ برانڈڈ چیز آج کے دور میں، جدید دور میں برانڈڈ چیز کیوں خریدتے ہیں؟ اسی لیے خریدتے ہیں نا کہ بھائی اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوگی، جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں، جو چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، جن کے متعلق جو ہے وہ اظہار کیا جائے گا وہی چیزیں دی جائیں گی۔ اس لیے آپ اس برانڈ نیم کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایفائے عہد کے پہلو جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ دل کا اطمینان اس وقت تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک جیسا مطالبہ تھا بائی نے ہی اس کو ویسا پورا نہ کیا گیا۔ تو ذرا غور کرو کہ اسلام کی اخلاقی کس قدر اعلیٰ یا عمدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ عہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو دوسرے الفاظ میں وسیع پیمانے پر وہ بنیادی اصول عطا فرمایا جا رہا ہے کہ جس اصول کے اختیار کرنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس میں بچت ہی بچت ہے، اس میں ساکھ کا سنبھلنا ہی سنبھلنا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اعتماد کو جو ہے وہ فروغ دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کی معیشت ہو، آپ کی معاشرت ہو، معیشت میں جو ہے وہ تجارت ہر طرح کی شامل ہے، معاشرت میں جو ہے وہ باہمی رہن سہن، حسن سلوک، تعلقات ہر طرح کے ہیں، یہ سارے کے سارے تعلقات، چاہے جو ہے وہ عائلی زندگی کے تعلقات ہوں جسے خاندانی تعلقات بھی کہتے ہیں، چاہے جو ہے وہ معاشرت کے اندر رہتے ہوئے ہمسائیگی کے تعلقات ہوں، چاہے جو ہے وہ پورے شہری زندگی کے تعلقات ہوں، معاشرتی تعلقات ہوں، معیشتی تعلقات ہوں، چاہے پھر جو ہے وہ آپ اس سے بڑھ کر وہ پہلو اختیار کر لیں، ہر پہلو کے اندر اگر جو ہے وہ یہ بنیادی وعدہ وفا کرنے کا اصول موجود نہیں ہے تو پھر کسی بھی سطح پر جو ہے وہ معاشرتی امن جو ہے اس کو قائم کرنے کا کوئی بھی جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا غور کر لینا کہ ہمارے بہت سے مسائل پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل جو ہے ان کو ہوا اسی لیے تو مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسائل جو ہے وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے معاہدے، بہت سے وعدے، بہت سے اقرار، بہت سی اپنے منہ سے کی ہوئی باتوں پر ہی جو ہے وہ قائم نہیں رہا جا رہا ہوتا، اسی لیے تو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ غور کر لیں، میں تو صرف ایک ایفائے عہد کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اخلاقیات کے بہت سے پہلو ہیں، میں تو صرف اب ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی ایک بنیادی جامع تعلیم یہ ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، تمہیں
تمہارے وعدوں سے متعلق جو ہے وہ تم سے سوال کیا جائے گا، صرف اتنی سی بات پر عمل کر لو، اتنی سی بات پر عمل کر لو کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو جو کہہ کر آئے ہو جا کر جو ہے وہ ویسا ہی جو ہے وہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے نظر بھی آؤ کہ یہ میں کہہ کر آیا تھا، آج یہ میں کر کے آیا ہوں، ویسا ہی کر کے آیا ہوں جیسا گھر میں تم سے کہہ کے نکلا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو میں نے کہہ دیا تھا ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اپنی باتوں کو جو ہے وہ اس قدر ہلکا مت ہونے دو، چاہے آپ بچوں سے گفتگو کر رہے ہوں، چاہے آپ اپنے ہم عمروں سے گفتگو کر رہے ہوں، چاہے اپنے بوڑھوں سے گفتگو کر رہے ہوں، کم از کم ان کو کسی اس دھوکے میں مبتلا نہ کریں نا کہ یہ اپنی بات پر قائم رہنے والا ہی نہیں ہے، یہ اپنی بات پر جو ہے وہ پورا اترتا ہی نہیں ہے۔ جس بات کو منہ سے نکالتا ہے اگلے ہی لمحے جو ہے وہ اس کے مخالف جو ہے وہ طرز عمل اختیار کر لیتا ہے، بات سے پھر جاتا ہے، گھوم جاتا ہے۔ وہ بات جو بات اس نے کی ہے اس پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اپنی بات پر قائم رہنے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ایفائے عہد کا بہترین جو ہے وہ نمونہ کہ کون کون سا موقع ہے، کون کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کو پورا کرنے کی عظیم مثالیں جو ہے وہ قائم نہیں فرما دی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ صفوان بن امیہ آپ کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن، آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ بھی کر چکے تھے، اور اپنے چچا زاد بھائی عمیر ان سے مل کر جو ہے وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ بنا چکے تھے، اور حضرت عمیر جب اسلام لے آئے تو یہ منصوبہ پھر ان کا پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، مگر یہ ہے کہ جانی دشمن تھے، جانی دشمن تھے، ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی پلاننگ میں رہتے تھے آپ کے خلاف۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، تو حضرت عمیر جو ہے وہ حاضر ہوئے اور صفوان بن امیہ کی جو ہے وہ امان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کی، لہٰذا ان کی اسلام سے متعلق خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ امان دے دی۔ فتح مکہ کے وقت صفوان بن امیہ جو ہیں وہ جدہ بھاگ گئے، اور جو ہے وہ اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے وہ پکڑے نہ جائیں، مار نہ دیے جائیں، ظاہر سری جانی دشمن ہیں، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ جواز بھی موجود تھا، لہٰذا بھاگ کر جو ہے وہ جدہ چلے گئے، مگر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے ان کو امان ملی، لہٰذا وہ جب جدہ سے جا کر ان کو واپس لے آئے تو ان کو ابتدائی طور پر اس بات پر یقین نہیں تھا کہ واقعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو امان دے دی ہے اور ان کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وسلم نے کہا کہ جب ہم ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں تو پھر اس سے مڑتے نہیں ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہی تو صفت بیان کی گئی ہے نا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جب ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں یا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کی رعایت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدے کی رعایت نہیں کرتے، یا امانتوں کو جو ہے وہ امانت داروں تک جو ہے وہ سپرد نہیں کرتے جن کی وہ امانتیں ہیں، یہ ان کی پوری رعایت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو یہ صفات جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو برملا اظہار فرما دیا گیا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا تو دین ہی نہیں ہے، یعنی دینی معاملات میں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول ہی نہیں ہے کہ جس کا وعدہ نہیں ہے، جو اپنے وعدے پر پورا نہیں رہے، لمن لا عہد لہ، وعدے کی تو اس قدر اہمیت ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں تو بہت سے پہلو اختیار کرتے ہیں جن کے اثرات جو ہے وہ معاشرتی سطح پر مرتب ہوتے ہیں، مگر بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمارے اور حکومتوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ روپذیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ حکومتوں سے جو ہے وہ مطالبے کرتے ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے حق میں بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم پھر بھی مطالبوں پر مطالبے بڑھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مگر بہرحال معاملہ جو ہے وہ اس وقت پرامن احتجاج جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بدامنی کی طرف بدلتے ہیں جب یہی معاہدے جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں کسی ایک تحریک یا کسی ایک جو ہے وہ جماعت یا کسی ایک گروہ یا کسی ایک پہلو سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں جامع حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جس بھی جماعت، جس بھی گروہ
مفادات پر زد تو اسی وقت پڑ رہی ہوتی ہے نا کہ جب مطالبات جو ہیں ان کو جس طرح سے کہا جا رہا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا. قوانین لکھے ہوتے ہیں، معاہدے کی صورت میں بہت سی باتیں شکیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں، مگر ان کی روح کے مطابق بعین ہی شروع سے ہی عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا. جب شروع سے جو ہے جب ایک بات لکھی ہے، طے کی گئی ہے، تو شروع سے ہی اس پر عمل کریں گے تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ کوئی نکلے، کوئی مطالبہ کرے، کوئی جلوس نکالے، کوئی احتجاج کرے، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. مگر جب اصل قانونی پہلوؤں سے روگردانی کی جاتی ہے تو پھر ضرورت پیدا ہو جاتی ہے. جب ضرورت کے تحت جو ہے وہ نکلتے ہیں تو پھر معاہدے کیے جاتے ہیں. جب معاہدے پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر روگردانی کی جاتی ہے. جب یہ انتہا تک پہنچتی ہے، ایک حد تک تو یہ برداشت ہوتی ہے، جب یہ بات انتہا تک پہنچتی ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ نہ صرف معاشرتی بدامنی کا سبب بنتی ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پورے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے. یہ معمولی جو ہے وہ پھر معاملہ نہیں رہ جاتا. ہمارے معاشرتی بگاڑ اسی لیے بڑے ہوئے، جب تک ہم اپنی باتوں پر پورا نہیں اترتے اس وقت تک یہ معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی پہلو اختیار کریں، اس کو اپنے ہوش و حواس میں حقیقی طور پر اس پر قائم دائم رہتے ہوئے جو ہے اختیار کرو. اپنے عمل کا قبلہ ہمیشہ درست سمت میں جو ہے وہ استوار رکھیں، اور جو بھی قول کریں، جو بھی بات کریں، وہ اس اعتبار سے کریں کہ یہ بات جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. اقوال اور باتیں، گفتگو یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ امانتیں ہوتی ہیں، اور ان کا لحاظ اور پاس رکھنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا فرمائیں.